بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بفعل، وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ بیٹا حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ یہ 6 حروف جو ہیں، ان حروف کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ مشبہ کا مطلب مشابہ، یعنی یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ فعل کے مشابہ کیسے ہیں؟ تو فعل کے ساتھ ان کو مشابہت بیٹا حروف کی ترتیب میں بھی ہے، تعداد حروف میں ہے، اور معنی میں بھی مشابہت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کوئی بھی فعل ثلاثی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کم سے کم ہر فعل میں یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ فعل کبھی ثنائی یعنی 2 حرف والا ہو، نہیں پڑھا ہوگا۔ جیسے کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر 3 حرف سے کم ہوں، اسی طریقے سے حروف مشبہ بالفعل میں بھی آپ غور کرو گے تو کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر 3 حرف نہ ہوں۔ انا حمزہ ہے، 2 نون ہے، انا حمزہ ہے، 2 نون ہے، کانا، لیتا، لعلہ، لاکنہ، ان میں سب میں ظاہر ہے۔ تو تعداد حروف میں یہ حروف فعل کی طرح ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے فعل میں 3 سے کم کوئی حرف، 3 سے کم حروف نہیں ہوتے، ایسے ہی ان حروف میں بھی 3 سے کم حرف نہیں ہے۔ اس لیے لفظی اعتبار سے، تعداد حروف کے لحاظ سے ان کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے یہ مشابہت ہے کہ انا، انا کا معنی ہوتا ہے بیٹا تحقیق کا۔ اگر ہم کہیں انا زیدن فاضل، بے شک زید فاضل ہے، بے شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ تحقیق کے ساتھ بتا رہے ہیں، گویا کہ اس کا معنی یہ ہے حققت زیدن فاضلہ، میں نے ثابت کیا کہ زید فاضل ہے۔ تو انا، انا جو ہے تحقیق کے لیے، آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ انا، انا تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ تحقیق کے لیے آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شبہے کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انا زیدن فاضل کا معنی حققت زیدن فاضلا ہے، حققت زیدن فاضلا، یہ معنی ہے۔ تو فعل کے معنی میں ہو گئے نا، تحقیق کے معنی میں ہو گئے نا، تحقیق کا معنی فعل کا ہی ہے، تو فعل کے معنی میں ہو گئے نا۔ ایسے کانا، یہ تشبیہ کے لیے ہے، ہم کہتے ہیں کانا زیدن فاضل، گویا کہ زید فاضل ہے۔ گویا کہ زید فاضل ہے کیا مطلب؟ یعنی آپ زید کو فاضل کی طرح مان رہے ہیں۔ تو اب یہ اس معنی میں ہو گیا شبہت زیدن فاضلہ، میں نے زید کو فاضل کے مشابہ پایا، میں نے زید کو فاضل سے تشبیہ دی، یہ معنی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر شبہتوں کے معنی میں ہو گیا نا کانا۔ ایسی لیتا اور لعلہ، لیتا تمنا کے معنی میں ہوتا ہے، گویا کہ کہیں پر کہتے ہیں لیتا زید حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ تو کاش زید حاضر ہوتا یہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمنا کر رہا ہے بندہ، گویا کہ فعل کے معنی میں ہوا تمنیت زیدن حاضر، زیدن حاضرا، کاش زید حاضر ہوتا، تمنیت کے معنی میں ہو گیا، فعل کے معنی میں ہو گیا۔ لعلہ یہ ترجیت کے معنی میں ہو گیا، ترجی کے معنی میں، امید کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ لاکنہ یہ استدراک کے معنی میں ہو گیا، جیسے ہم نے کہا جاء زید، ہم نے کہا لاکن زیدن فاضل، العمر جاہل لاکن زیدن فاضل، امر جاہل ہے۔ اب امر جاہل ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ زید بھی جاہل ہے نا۔ العمر جاہل، امر جاہل ہے، لاکن صدیقہ فاضل عالم، لیکن اس کا دوست عالم ہے۔
تو جیسے ہم نے کہا الامر جاہل، امر جاہل ہے، تو آدمی کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے بات کہ جب وہ امر جاہل ہے تو اس کا دوست بھی جاہل ہوگا. تو اب اس کا استدراک کرنے کے لیے کہ زید کے لیے امر کے لیے جو جاہل ہونا ہم نے ثابت کیا نا، اس سے وہم یہ ہو رہا ہے کہ اس کا دوست بھی جاہل ہوگا. اس وہم کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، استدراک کرنے کے لیے ہم نے فوراً کیا کہہ دیا؟ لیکن صدیقہ عالم، لیکن اس کا دوست عالم ہے نا. تو لیکنہ سے استدراک کیا نا، استدرکتوں کے معنی میں ہو گیا یہ، یعنی ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا، اس شبہ کا جواب دینے کے لیے ہو گیا. اور شبہ کا جواب دینے کے لیے جو فعل آتا ہے وہ استدرکہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فعل کے معنی میں ہو گئے یہ سارے فعل، سارے حروف. تو دیکھو فعل کے معنی میں بھی ہیں اور تعداد حروف میں بھی فعل کی طرح ہیں. تو لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے ان حروف کو فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ آپ نے سمجھ لی. حروف مشبہ بالفعل ہیں کتنے؟ کل 6 ہیں. انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ. ٹھیک. حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. لہذا ہم نے کہا زید عالم، زید عالم ہے. زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی حرف اس پر داخل کریں اور ہم کہیں گے ان زیدن عالم. اب دیکھو انا داخل ہوا نا مبتدا خبر پر، جو مبتدا پہلے مرفوع تھا اب انا کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے. عالم یہ خبر تھی پہلے، مرفوع تھی پہلے، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد اب انا کے اسم کا یہ مسند بنے گی خبر، اور اس کو اب انا کی وجہ سے مرفوع مانیں گے. پہلے یہ عالم خبر مرفوع تھی ابتدا کی بنا پر. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ خبر مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع. اگر ہم نے کہا بے شک اللہ جاننے والا ہے، تو اللہ جاننے والا اس کی عربی ہوگی اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے. اب ہم نے کہا بے شک اللہ جاننے والا ہے. اب ہم جیسے ہی انا داخل کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان اللہ علیم، ان اللہ علیم. ٹھیک ہے. یعنی مبتدا جو پہلے تھا اس کو ہم نصب دے دیں گے انا کے، انا یا کسی بھی حرف کو داخل کرنے کے بعد حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور خبر کو مرفوع رکھیں گے. ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. ٹھیک. ترکیب کیسے کریں گے؟ تو جو بیٹا پہلے مبتدا تھا نا انا کے داخل ہونے سے پہلے، انا کے داخل ہونے کے بعد وہی مبتدا انا کا اسم کہلاتا ہے، اور مبتدا کی جو خبر تھی اب وہی انا کی خبر کہلائے گی. ترکیب ہم ایسے کریں گے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر. انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اسی طرح سے ساری ترکیبیں کریں گے. اب دیکھیے صاحب کتاب الفاظ صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیے، ان کی جگہ جگہ پر اگر کسی جملے کی ترکیب مشکل ہوگی میں انشاءاللہ ترکیب بھی کر دوں گا، ورنہ تو انشاءاللہ آپ لوگ خود کر لیں گے. حروف مشبہ بھی، حروف مشبہ فرماتے ہیں وہ حروف جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر، جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا خبر پر ہوں گے نا، جملہ اسمیہ میں ہی مسند کو مبتدا کہتے ہیں، تو ہم نے بتایا تھا مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، انہوں نے جملہ اسمیہ کہہ دیا، بات تو ایک ہی ہے. فرماتے ہیں وہ حرف جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرے، جیسے انا وغیرہ. وغیرہ میں انا کے اخوات یعنی انا کا انا، لیکنہ، لیتا، لعلہ. ٹھیک ہے نا. یہ سب حروف نیچے ذکر کر دیے، اور ساتھ میں ایک مصدر ذکر کر دیا القعود قعادہ یا قعود قعودا نصر ینصر سے. اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا.
القعود مصدر ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت اس کا اسم، علیم خبر. ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حالانکہ ان جملہ اسمیہ خبریہ نہیں ہوتا ہے، ان کا اسم اور اس کی خبر ہی جملہ اسمیہ خبریہ ہوتی ہے، دھیان رکھنا. اس لیے میں نے ترکیب کی تھی ان کا اسم اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ ان تو حرف ہے، وہ خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ عالم الغیب، بے شک اللہ غیب کا جاننے والا ہے. ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت اس کا اسم، عالم و مضاف، الغیب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر. ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ان اللہ علم النبی الغیب، بے شک اللہ نے نبی کو غیب سکھایا. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت اس کا اسم، علم باب تفعیل سے ماضی میں واحد غائب کا صیغہ، ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ، علامہ. بے شک اللہ نے سکھایا، اللہ نے سکھایا نا، تو علامہ کا فاعل کون بنے گا؟ ایک علامہ میں ضمیر نکلے گی جو ضمیر اللہ کی جانب لوٹے گی، ٹھیک ہے نا، وہی ضمیر علامہ کا فاعل ہوگی. النبیہ مفعول اول ہوگا، الغیبہ مفعول ثانی ہوگا. فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ہو جائے گا. ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ان الغیب معلوم النبی، بے شک غیب نبی کو معلوم ہے، نبی کا معلوم ہے. ان الغیب، ان حرف مشبہ بالفعل، الغیب اس کا اسم، معلوم النبی بترکیب اضافی ہو کر ان کی خبر. ان کا اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اعلم، آپ جان لو، ان زیدن حنفی، بے شک زید حنفی ہے. اعلم فعل امر ہے، علم یعلم سے، اس کے اندر ظاہر بات ہے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہے یہ، تو اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا اعلم کا، ٹھیک ہے نا. انا، اب کیا جان لو؟ جس کو جانا جائے بیٹا وہ تو مفعول بھی ہوگا نا، تو پورا جملہ بعد والا پورا جملہ مل ملا کر مفعول بھی بنے گا اعلم فعل کا. اب ترکیب ایسے کریں گے، اعلم تم جان لو، اعلم فعل اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، حنفیون اس کی خبر. انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اعلم فعل کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. چونکہ امر ہے اس لیے کہ انشاء کے اقسام سے ہے، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ انشائیہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو انا زیدن حنفیون، یہ اعلم کا مفعول بھی ہے، تو لفظاً تو منصوب نہیں ہے لیکن محلاً یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب کہلائے گا پورا جملہ، ٹھیک ہے. کأن عمرن عالم، گویا کہ عمر عالم ہے. کأن حرف مشبہ بالفعل، عمرن اس کا اسم ہے، عالم اس کی خبر ہے. انی سنی، بے شک میں سنی ہوں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یا اس کا اسم ہے، یا متکلم کیا ہے؟ اس کا اسم. سنی اس کی خبر ہے. ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ. اننی اقرأ القرآن، بے شک میں قرآن پڑھتا ہوں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، نون وقایا یا اس کا اسم ہے انا کا، ٹھیک ہے نا. اقرأ فعل اس کے اندر انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، کیونکہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. القرآن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر انا کی خبر. انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انا اصحاب المال، ہم مال والے ہیں. انا حرف مشبہ بالفعل، اس میں نا ضمیر جو لگی ہوئی ہے ساتھ میں وہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا. اصل عبارت تھی اننا، ٹھیک ہے نا. جب تین نون جمع ہو جاتے ہیں تو بیٹا ایک کو حذف کر دیا جائز ہو جاتا ہے، اس لیے انا ایک نون کو حذف کر کے کہہ دیا انا اصحاب المال. انا حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر متکلم اس کا فاعل، وہ فاعل کہہ رہا ہوں اس کا اسم. اصحاب المال بترکیب اضافی ہو کر اس کی خبر، ٹھیک ہے. انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. انا حرف مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم، مسلمون اس کی خبر. لیتا بکرن نبیہ، کاش بکر سمجھدار ہوتا. لیتا حرف مشبہ بالفعل، بکرن اس کا اسم، نبیہ اس کی خبر. ان بکرن لم یقدم لیکن صدیقہ حاضر، بے شک بکر لم یقدم نہیں آیا. لم فعل مضارع پر داخل ہو گیا تو فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا اس نے. قدم یقدم آنا، لم یقدم نہیں آیا، بے شک بکر نہیں آیا.
लाकिन सदीक़हु हाजिर, लेकिन उसका दोस्त हाजिर है, ठीक है ना। इन्ना बकरन, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, बकरन उसका इस्म, लम यक़दम फ़ेल मुज़ारे, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर इन्ना की खबर, इन्ना का इस्म अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया अलग हो गया। लाकिन सदीक़हु हाज़िर, लाकिन हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, सदीक़हु व तरकीब इज़ाफ़ी होकर लाकिन का इस्म, हाज़िर उसकी खबर, लाकिन का इस्म अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। लअल्ला अमरन यक़रअ, लगता है शायद अम्र पढ़ता है। लअल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अमरन उसका इस्म, यक़रअ फ़ेल, उसके अंदर हुआ ज़मीर कौन पढ़ता है, अम्र दा, तो हुआ ज़मीर जो अम्र की तरफ लौटेगी वो यक़रअ में फ़ाइल बन जाएगी। यक़रअ फ़ेल, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर अमरन वो लअल्ला की खबर, लाकिन लअल्ला का इस्म अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इन्नहु जालिसुन, बेशक वो बैठा है। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, हा ज़मीर उसका इस्म, जालिसुन उसकी खबर। इन्नकी क़ाइदतुन, बेशक तू बैठी है। इन्नकी की ज़मीर खिताब मुअन्नस की, ठीक है ना। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, की उसका इस्म, क़ाइदतुन उसकी खबर, ठीक। इन्ना का इस्म अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इन्नल मुनाफिकीन काज़िबून, बेशक मुनाफिक झूठे हैं। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अल मुनाफिकीन उसका इस्म हो गया ना। इन्ना का इस्म मंसूब होता है तो अल मुनाफिकीन चूंकि जमा सालिम है, जमा सालिम का इराब हालत नस्बी में और हालत जरी में क्या होता है, या माक़ब्ल कसरा, इसलिए मुनाफिकीन या माक़ब्ल कसरा हो गया ना, इसलिए मंसूब है ये, ठीक। इन्नल मुनाफिकीन काज़िबून, और इन्ना की खबर क्या होती है, मरफू होती है, और जमा मुज़क्कर सालिम का हालत रफ़ी में इराब क्या होता है, वाव के साथ। तो काज़िबून खबर देखो रफ़ा मरफू है ना, इसलिए वाव के साथ आ गया ना, चूंकि जमा सालिम है ये। इन्नल मुनाफिकीन काज़िबून, बेशक मुनाफिक लोग झूठे हैं। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अल मुनाफिकीन उसका इस्म, काज़िबून उसकी खबर, इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इन्ना हाज़िही बिन्तु खालिद, बेशक ये खालिद की बेटी है। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, हाज़िही इन्ना का इस्म, बिन्तु खालिदिन बतरकीब इज़ाफ़ी होकर उसकी खबर, ठीक। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अशहदु फ़ेल मुज़ारे, शहदा यशहदु बाब समिया यस्माउ से, फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम कसेगा, वाहिद मुतकल्लिम कसेगा तो उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल निकल जाएगी। अशहदु उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, ठीक है। किस चीज़ की गवाही दे रहा है, अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी गवाही, तो जिसकी गवाही दी जाएगी वो मशहूद होगा ना, जब मशहूद होगा तो वो मफूल बनेगा, लिहाजा अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह ये पूरा जुमला मिल मिलाकर मफूल भी बनेगा अशहदु फ़ेल का, ठीक है ना। अशहदु फ़ेल, उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, मुहम्मदन उसका इस्म, रसूलुल्लाह बतरकीब इज़ाफ़ी होकर अन्ना की खबर, अन्ना का इस्म अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर पूरा जुमला मिल मिलाकर अशहदु का मफूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। समिअतु अन्नकुम क़तलतुमुल फ़ीला, मैंने सुना कि तुमने हाथी को कत्ल कर दिया। समिअतु फ़ेल, किसको सुना, अन्नकुम समिअ, अन्नकुम क्या सुना, मैंने सुना, क्या सुना, जिसको सुना वो मफूल भी बनेगा, इसलिए पूरा जुमला मिल मिलाकर मफूल भी बनेगा, याद रखना। समिअतु फ़ेल, ता ज़मीर मुतकल्लिम उसका फ़ाइल, अन्नकुम क़तलतुम, अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, काफ ज़मीर खिताब उसका इस्म, क़तलतुम फ़ेल, ता ज़मीर तुम जो है ये ज़मीर खिताब जो है ये उसका फ़ाइल है, अल्फ़ीला मफूल भी है, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर अन्ना की खबर, अन्ना का इस्म अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर पूरा जुमला मिल मिलाकर मफूल भी समिअतु फ़ेल का, समिअतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। इन्ना अबा बकरिन अलीलुन, बेशक बकर का बाप बीमार है, अलील का माना बीमार। अबा बकरिन चूंकि मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी होकर यानी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर इन्ना का इस्म हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल या जितने भी हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है वो सब के सब इस्म को नसब देते हैं। तो अबा बकरिन
یہ انا کا اسم بنے گا تو اس کو نصب آ گیا نا. ابا یہ افعال یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا آپ نے اعراب پڑھا تھا کہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت رفعی میں واو کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور حالت جری میں یا کے ساتھ. تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو حالت نصبی میں ابا کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسی لیے ابا بکرن آ گیا نا. ان ابا بکرن علیل، بے شک بکر کا باپ علیل ہے، بیمار ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ابا بکرن بترکیب اضافی ہو کر ان کا اسم، علیل اس کی خبر، ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور چاہو تو ہم ابا بکرین کو بترکیب اضافی نہ کہیں، ابا بکرین کسی کا نام ہی ہو پورا، تو ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ان ابا بکرن علیل، بے شک ابو بکر علیل ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے نا. اور کہیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل ابا بکرن اس کا اسم، علیل اس کی خبر، یہ بھی کر سکتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہے. اذہب یذہب، اذہاب باب فعل سے، اس کا معنی ختم کر دینا، لے جانا. السیئات سیئۃ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برائی. حسنات یہ حسنۃ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اچھائی، بھلائی، ہے نا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں. انا حرف مشبہ بالفعل، الحسنات اس کا اسم، اور انا کا اسم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ منصوب، آپ نے پڑھا ہے نا. اب الحسنات یہ منصوب کیوں ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ الحسنات یہ جمع سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ پڑھا ہے نا جمع مؤنث سالم کا اعراب. تو یہاں پر انا کی وجہ سے الحسنات حالت نصبی میں ہو گیا، منصوب ہو گیا اسم ہونے کی وجہ سے، اور حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے الحسناتی کسرے کے ساتھ ہو گیا نا. ہے منصوب ہی لیکن حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ اعراب ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی السیئات یہ مفعول بھی بنے گا یذہبنا فعل کا، اور جمع سالم ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو السیئات جمع مؤنث سالم ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ اعراب ہو گیا، ٹھیک. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، الحسنات اس کا اسم، یذہبنا باب افعال سے جمع فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. یذہبنا لے جاتی ہیں، تو اب اس کے اندر ہنہ ضمیر مستتر، جمع مؤنث غائب کا صیغہ تو ہنہ ضمیر مستتر اس کا فاعل نکال لیں گے جو کہ حسنات کی طرف ضمیر لوٹے گی، اور السیئات مفعول بھی، یذہبنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ.